السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے مختلف ابواب جو ہیں اب تک پڑھ لیے ہیں، اور آج کا جو چیپٹر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب الجنائز ہے، جنازوں کے بیان کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو سب ٹاپک ہے وہ میت کو دفن کرنے کا بیان ہے کہ میت کو جو ہے وہ کس طرح دفن کیا جاتا ہے، اور جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا کیا بیان ہے۔ حدیث نمبر ہے 1693۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض وفات میں فرمایا، میرے لیے لحد تیار کرنا اور اس پر اینٹیں کھڑی کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا۔ حدیث نمبر 1694۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک سرخ چادر بچھائی گئی تھی۔ حدیث نمبر 1695۔ سفیان التمار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان کی طرح دیکھا۔ حدیث نمبر 1696۔ ابو الحیاج اسدی بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام پر معمور نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور و مبعوث فرمایا تھا کہ تم ہر مورتی کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ حدیث نمبر 1697۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1698۔ ابو مرزد غنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو، نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1699۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1700۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں 2 گورکن تھے، ان میں سے ایک لحد بناتا تھا جبکہ دوسرا لحد تیار نہیں کرتا تھا۔ صحابہ نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ پس لحد بنانے والا شخص پہلے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی۔ حدیث نمبر 1701۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے مسلمانوں کے لیے لحد ہے اور شق دہانے کی شکل والی قبر ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1702۔ اور امام احمد نے جریر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اس کو۔ حدیث نمبر 1703۔ حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز فرمایا، وسیع اور گہری قبریں تیار کرو اور اچھی طرح دفن کرو، اور ایک قبر میں 2 2 3 3 کو دفن کرو، اور ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والے کو پہلے دفن کرو۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے وَأَحْسَنُوا اور اچھی طرح دفن کرو تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1704۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز میری پھوپھی میرے شہید والد کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شہداء کو ان کی شہادت گاہ کی طرف واپس لے آؤ۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی۔ الفاظ حدیث ترمذی کے ہیں۔ حدیث نمبر 1705۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی جانب سے قبر میں اتارا گیا۔ حدیث نمبر 1706۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں داخل ہوئے تو آپ کے لیے چراغ روشن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلہ کی طرف سے لیا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بہت زیادہ تضریع گریہ زاری کرنے والے اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ترمذی اور انہوں نے امام بغوی نے شرح سنہ میں فرمایا، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1707۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت و دین پر، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے دوسری روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1708۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ملا کر میت یعنی قبر پر 3 لپ مٹی ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر کینکریاں رکھی۔ شرح سنہ اور امام شافعی نے پانی چھڑکنے کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ حدیث نمبر 1709۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر لکھنے، کتبے لگانے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1710۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا۔ بلال بن رباح نے ایک مشکیزے کے ذریعے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے آپ کے سر مبارک کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا اور آپ کے پاؤں تک چھڑکتے گئے۔ حدیث نمبر 1711۔ مطلب بن ابی وضاع بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون نے وفات پائی، ان کا جنازہ لایا گیا۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ ایک پتھر آپ کے پاس لائے۔ وہ آدمی اسے اٹھا نہ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر اس طرف گئے۔ آپ نے آستینیں اوپر چڑھائیں۔ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے واقعہ بیان کیا ہے، اس نے کہا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے آستینیں اٹھائی تھیں، پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور اسے ان عثمان بن مظعون کے سر کے پاس رکھ کر فرمایا، میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کے بارے میں بتاؤں گا اور اپنے خاندان میں سے فوت ہونے والے شخص کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ حدیث نمبر 1712۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے کہا، ماں جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں تو دکھا دیں۔ انہوں نے مجھے تینوں قبریں دکھا دیں۔ وہ بلند تھیں نہ زمین کے برابر، ان پر مقام عرصہ کے سنگریزے بچھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1713۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر پر پہنچ گئے لیکن ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور انہوں نے حدیث کے آخر میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ حدیث نمبر 1714۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کے مترادف ہے۔ حدیث نمبر 1715۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین کے وقت ہم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو اشک بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی اہلیہ سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کی قبر میں اتریں۔ وہ ان کی قبر میں اترے۔ حدیث نمبر 1716۔ عمرو بن عاص نے جب وہ نزاع کے عالم میں تھے اپنے بیٹے سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال لو تو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہوں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے کاستوں فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1717۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے سے نہ روک رکھو بلکہ اسے جلدی دفن کرو، اور دفن کرنے کے بعد سرہانے سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کے پاؤں کے پاس سورۃ البقرہ کا آخری حصہ پڑھا جائے۔ بکی فی شعب الایمان، اور انہوں نے فرمایا درست بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ حدیث نمبر 1718۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر نے موضع حبشی میں وفات پائی تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائیں تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر آئیں اور یہ اشعار کہے، ہم جزمیہ کے دونوں مصاحبوں کی طرح ایک مدت تک ملے جلے رہے، حتیٰ کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب ہم جدا ہوئے تو گویا میں اور مالک طویل مدت تک اکٹھے رہنے کے بعد بھی ایسے تھے جیسے ہم ایک رات بھی اکٹھے نہ رہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں جائے وفات پر ہی دفن کیا جاتا، اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں تمہاری زیارت کرنے نہ آتی۔ حدیث نمبر 1719۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو سار کی طرف سے قبر میں اتارا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا۔ حدیث نمبر 1720۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر پر تشریف لائے اور اس کے سر کی جانب سے اس پر 3 لپ مٹی ڈالی۔ حدیث نمبر 1721۔ عمرو بن حزام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس قبر والے کو یا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 1722 ہے اور یہ باب ہے میت پر رونے کا۔ میت پر رونے کے بیان میں حدیث نمبر 1722۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ابو سیف حداد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے رضاعی باپ تھے کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے لیا، اسے چوما اور سونگا۔ ہم اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو ابراہیم آخری سانسوں پر تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بن عوف یہ تو رحمت ہے، اور پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس پر ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ حدیث نمبر 1723۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، پس صبر کریں اور ثواب پائیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ اس کی سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو سعد نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، اللہ بھی اپنی رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1724۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں پایا تو فرمایا کیا یہ فوت ہو چکے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ آنکھوں کے رونے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے کہ یا رحم کرتا ہے، اور بے شک میت کو اس کے اہل خانہ کہ اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1725۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 1726۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا، پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے اور اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ بخاری، مسلم اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 1727۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ روز قیامت اس پر گندک کی قمیض ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ حدیث نمبر 1728۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا مجھ سے دور رہو کیونکہ تم میری مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر نہ پہچانا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو ابتدائے صدمہ کے وقت ہے۔ حدیث نمبر 1729۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھی پل صراط سے گزرتے وقت۔ حدیث نمبر 1730۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین سے فرمایا تم میں سے کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس سے ثواب طلب کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا 2 پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر بھی۔ مسلم اور صحیحین کی روایت میں 3 نابالغ بچے۔ حدیث نمبر 1731۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حدیث نمبر 1732۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور قصداً اسے سننے والی پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 1733۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب شان ہے کہ اگر اسے کوئی خیر و بھلائی نصیب ہوتی
ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ حدیث نمبر 1734۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اس پر روتے ہیں، پس یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان پر آسمان رویا یا نہ زمین۔ حدیث نمبر 1735۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے پیش رو ہوں، یعنی فوت ہو جائیں، تو اللہ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عائشہ نے عرض کیا، آپ کی امت میں جس کا ایک پیش رو ہو، آپ نے فرمایا مفقہ، جس کو توفیق دی گئی، جس کا وہ ایک پیش رو ہو وہ بھی جنتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی امت میں جس کا ایک بھی پیش رو نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کا پیش رو ہوں، انہیں میری مثل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ ترمذی، اور انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1736۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، کیا تم نے اس کے ثمر قلب جگر گوشہ کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حدیث نمبر 1737۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دیتا ہے تو اسے بھی اس کی مثل اجر ملتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے، اور ہم علی بن عاصم سے مروی حدیث سے اسے مرفوع جانتے ہیں، اور انہوں نے امام ترمذی نے فرمایا، ان میں سے بعض نے اسے محمد بن سوقہ سے اسی سند کے ساتھ موقوف روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1738۔ ابو برزہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو جس کا بچہ گم ہو جائے تسلی دیتا ہے تو اسے جنت میں ایک قیمتی لباس بنایا جائے گا۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1739۔ عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر کی خبر شہادت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز یعنی خبر آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی۔ حدیث نمبر 1740۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1741۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کے قبیلے کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ بھول گئے یا غلطی کر گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ تو اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 1742۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان کی بیٹی مکہ میں وفات پا گئی تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، جبکہ ابن عمر اور ابن عباس بھی تشریف لائے تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے عمر بن عثمان سے فرمایا، جبکہ وہ اس کے مقابل تھے، کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، عمر اس کا بعض حصہ بیان کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی تو فرمایا، میں عمر کے ساتھ مکہ سے واپس آیا تاکہ جب ہم بیدا کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیکر کے سائے تلے ایک قافلہ دیکھا تو فرمایا، جاؤ دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ صہیب تھے، چنانچہ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اس صہیب کو بلاؤ۔ میں نے صہیب کے پاس کیا تو میں نے کہا، یہاں سے کوچ کرو اور امیر المومنین کے پاس چلو۔ پھر جب عمر کو زخمی کر دیا گیا تو صہیب روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہاں بھائی کتنا افسوس ہے، بھائی کتنا افسوس ہے۔ تو عمر نے فرمایا، صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، جب عمر فوت ہوئے تو میں نے عائشہ سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ
کافر شخص پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب بڑھا دیتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس پر ابن عباس نے فرمایا اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا ابن عمر نے کوئی بات نہیں کی۔ حدیث نمبر 1743۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ کی خبر شہادت پہنچی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار واضح ہوتے اور میں دروازے کی جھری سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا جعفر کی خواتین رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ وہ چلا گیا اور انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں منع کر، لیکن وہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور عرض کیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تو اسے بجا لایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ترک کیا۔ حدیث نمبر 1744۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا پردیسی شخص پردیس میں فوت ہو گیا، میں اس مرتبہ اس قدر رہوں گی کہ ایک داستان بن جائے گی۔ میں اس پر رونے کی پوری تیاری کر چکی تھی کہ ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا تم ایسے گھر میں شیطان داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اسے نکال باہر کیا ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ ایسا فرمایا، پس میں رونے سے رک گئی اور میں نہ روئی۔ حدیث نمبر 1745۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن عمرہ رونے لگی اور کہنے لگی پہاڑ پر کتنا افسوس، اس طرح اور اس طرح۔ وہ ان کے محاسن بیان کرنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم اسی طرح ہو، اور ایک روایت میں یہ نقل کیا گیا جب وہ عبداللہ بن شہید ہوئے تو پھر وہ ان پر نہ روئیں۔ حدیث نمبر 1746۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اسے رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں پہاڑ، سردار، اس طرح کی کوئی بات تو اللہ اس میت پر 2 فشت سے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے مارتے ہوئے دھکے دے کر کہتے ہیں کیا تم ایسے ہی تھا؟ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 1747۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا تو عورتیں جمع ہو کر اس پر رونے لگیں، جبکہ عمر انہیں روکنے اور دور ہٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو کیونکہ آنکھ اشک بار ہے اور دل غمناک ہے اور ابھی صدمہ تازہ ہے۔ حدیث نمبر 1748۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب وفات پا گئیں تو خواتین رونے لگی تو عمر کوڑے کے ساتھ انہیں مارنے لگا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ انہیں پیچھے کر دیا اور فرمایا عمر کچھ مہلت دو۔ پھر فرمایا خواتین کی جماعت شیطانی آواز سے بچو۔ پھر فرمایا جہاں تک آنکھ کے اشک بار ہونے اور دل کے غمگین ہونے کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے کوئی حرکت ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 1749۔ امام بخاری نے معلق روایت بیان کی کہ جب حسن بن علی فوت ہوئے تو ان کی اہلیہ نے سال بھر کے لیے ان کی قبر پر خیمہ لگا لیا۔ پھر انہوں نے اٹھا لیا تو انہوں نے کسی پکارنے والے کو سنا کیا انہوں نے اپنی مفقود چیز کو پا لیا؟ دوسرے نے جواب دیا نہیں، بلکہ مایوس ہو گئیں تو واپس چلے گئے۔ حدیث نمبر 1750۔ عمران بن حسین اور ابو برزہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی اوپر والی چادر اتار پھینکی اور صرف قمیض پہن کر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کیا تم جاہلیت کا کام کر رہے ہو یا جاہلیت کے کام سے مشابہت اختیار کر رہے ہو؟ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے بد دعا کروں، تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اپنی چادریں لے لیں اور پھر دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1751۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازے میں شریک ہونے سے منع فرمایا جس کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ہو۔ حدیث نمبر 1752۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں اس پر بہت غم کیا، کیا آپ نے اپنے خلیل صلوات والسلام علیہ سے کوئی ایسی چیز سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو خوش کر لیں؟
انہوں نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے، ان میں سے ایک نے اپنے والد سے ملاقات کرے گا تو اسے کپڑے کے کنارے سے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوگا تاکہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ مسلم احمد اور الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ حدیث نمبر 1753۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی حدیث کے معاملے میں مرد حضرات سبقت لے کے آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیں جس روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ ہمیں وہ تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کریں۔ پس وہ اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی تعلیمات میں سے انہیں کچھ تعلیمات دیں، پھر فرمایا تو میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ میں سے کسی عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر 2 ہوں، اس دو مرتبہ یہ بات کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں۔ حدیث نمبر 1754۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان والدین کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگر 2 ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں، انہوں نے پھر عرض کیا اگر 1 ہو، آپ نے فرمایا اگر 1 ہو تب بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نامکمل بچہ اپنی ماں کو اپنے آن وال ناف سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا بشرطے کہ وہ اس کے وفات پر صبر کرے۔ احمد ابن ماجہ نے اس کو آخر تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1755۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے مضبوط حصار بن جائیں گے۔ اور ابو ذر بیان نے عرض کیا کہ میرے 2 بچے فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ سید القرا ابو منظر بن ابی کعب نے عرض کیا کیا میرا 1 بچہ فوت ہوا ہے، آپ نے فرمایا 1 بھی۔ ترمذی ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1756۔ قرۃ مزنی سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسا اللہ آپ سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو پوچھا ابن فلاں کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو تم اسے وہاں اپنا منتظر پاؤ؟ تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1757۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نامکمل پیدا ہونے والے بچے کے والدین کو جہنم میں داخل کیے جانے کا ارادہ کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑے کرے گا تو اسے کہا جائے گا اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے نامکمل بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جا، وہ اپنے آن وال سے انہیں کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ حدیث نمبر 1758۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 1759۔ حسین بن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس مصیبت کے واقع ہونے کے طویل مدت بعد اسے نئے سرے سے یاد آ جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے نئے سرے سے اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے جتنا اس نے اس مصیبت کے وقت واقع ہونے کے روز ثواب عطا کیا تھا۔ حدیث نمبر 1760۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کیونکہ یہ مصائب میں سے ہے۔ حدیث نمبر 1761۔ ام دردہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز ملے گی تو وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے اور اگر کسی ناگوار چیز سے واسطہ پڑے گا تو وہ ثواب کی امید کے ساتھ صبر کریں گے حالانکہ کوئی علم و عقل نہیں ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ علم و عقل نہ ہو؟ فرمایا میں انہیں اپنے علم سے عطا کروں گا۔ قبروں کی زیارت کے بیان کے حوالے سے جو حدیث اس میں کتاب میں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس میں حدیث نمبر ہے 1762۔ وریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے
منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب جس قدر ضرورت محسوس کرو اسے رکھو۔ میں نے مشکیزے کے علاوہ نبید بنانے سے تمہیں منع کیا تھا، تم تمام برتنوں میں نبید بنا سکتے ہو لیکن نشہ آور مشروب استعمال نہ کرو۔ حدیث نمبر 1763۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ بس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1764۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جانے کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1765۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا، اہل قبور تم پر سلامتی ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے، تم ہمارے اسلاف ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ ترمذی۔ اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 1766۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات قیام میرے پاس ہوتا تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اور جس کل کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں اس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ تم تک پہنچ چکا، اور بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 1767۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول زیارت قبور کے موقع پر میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کریں، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور ہم سے پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 1768۔ محمد بن نعمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے والدین کا اطاعت گزار لکھا جاتا ہے۔ وکیع نے شعیب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1769۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1770۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مزید فرمایا، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ زیارت قبور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے پہلے تھا، جب آپ نے اجازت دے دی تو آپ کی اجازت میں مرد اور عورتیں سب داخل ہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا آپ نے عورتوں کو قبرستان جانے کے لیے اس لیے ناپسند فرمایا کہ وہ صبر کم کرتی ہیں جبکہ جزا و فضا زیادہ کرتی ہیں۔ امام ترمذی کا کلام مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 1771۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں چلی جایا کرتی تھی اور یہیں اپنی چادر اتار دیا کرتی تھی، اور میں دل میں کہتی تھی کہ وہ تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو اللہ کی قسم میں عمر سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لے کر وہاں داخل ہوتی ہوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں جو ہے مختلف ٹاپک جو ہیں وہ بیان کیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو یہ ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔